کیا ہیرا منڈی مغل شہزادوں کی درسگاہ یا فحاشی کا اڈا؟ ہیرا منڈی کیوں بند ہوئی؟ اس کا فیصلہ درست تھا یا غلط؟ ہیرا منڈی کس نے قائم کی اور آج کل اس بازار حسن میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام ایسے سوالات ہیں جو آپ بھی جاننا چاہتے ہیں، تو ناظرین اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ بلال احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپ اپ پیڈیا۔ ناظرین، پاکستان میں صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا، جسے 16ویں صدی میں مغل حکمرانوں نے آباد کیا تھا، ہیرا منڈی کا اولین نام شاہی محلہ تھا اور اسے بعد میں ہیرا منڈی، بازار حسن اور ریڈ لائٹ سٹریٹ کا نام بھی دیا گیا۔ ہیرا منڈی کا قیام 15ویں صدی میں مغل دور حکومت میں عمل میں آیا، جہاں مغل بادشاہ اپنے شہزادوں کو ثقافت، تہذیب، اٹھک بیٹھک، جہاں تک کہ کھانا کھانے کے آداب سکھانے بھیجا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ رایا موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کا رخ کرتی تھی، جبکہ بعض روایات کے مطابق یہاں سکھ حکومت کے ہندو ڈوگرا وزیر اعظم دھیان سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ کی حویلی تھی۔ ہیرا سنگھ مہاراجہ رنجیت کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا تھا۔ اپنے باپ دھیان سنگھ کی موت کے بعد وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہوا۔ اس کی حویلی اور نام کی مناسبت سے لاہور شہر کا یہ حصہ ہیرا منڈی کہلاتا ہے۔ فضا میں پھیلتی دھیمی موسیقی، خوبصورت ملبوس زیب تن کی محرابی بالکنیوں پر کھڑی لڑکیاں اور گاہکوں کو بہترین سودے کی پیشکش کرتے ان کے ایجنٹ۔ یہ بازار اپنے اندر جنوبی ایشیا کی روایتی ریڈ لائٹ علاقوں کی تمام پہلو رکھتا تھا۔ علاقے میں پھولوں کی دکانیں جا بجا ہیں۔ رقص کرنے یا جسم فروشی کی پیشے سے منسلک خواتین کے لیے پھول لے کر جانا یہاں کا دستور ہے۔ مغل دور حکومت میں قائم کیا گیا یہ علاقہ موسیقاروں اور رقاصاؤں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ تب یہاں جسم فروشی نہیں ہوتی تھی، تاہم یہاں کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ اس بازار کا اصل روپ اب بگڑنے لگا ہے۔ نصف شب کا وقت ہوتا تھا، لیکن پاکستان کے مشرقی شہر لاہور میں قائم بازار حسن کی تنگ گلیوں میں اس وقت دن کا آغاز ہوتا تھا۔ جہاں باقی دنیا سو رہی ہوتی تھی، وہیں ہیرا منڈی میں دکانیں سجائی جا رہی ہوتی تھیں۔ برطانوی راج میں فوجیوں کی تفریح کے لیے انارکلی میں کوٹھے تعمیر کیے گئے، جنہیں بعد میں ہیرا منڈی منتقل کیا گیا۔ یوں موسیقی کی ثقافت عظمت فروشی میں تبدیل ہو گئی۔ ناظرین، برطانوی فوجیوں کی تفریح کے لیے پرانی انارکلی بازار میں کوٹھے تیار کیے گئے۔ اس کے بعد انہیں لوہاری دروازہ اور پھر ٹکسالی دروازہ پر منتقل کر دیا گیا۔ بعد ازیں انہیں موجودہ ہیرا منڈی کے مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ عمرہ اپنے بیٹوں کو شرفاء کے آداب سکھانے کے لیے طوائفوں کے پاس بھیجا کرتے تھے، تاہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے برصغیر آمد کے بعد سے لوگوں میں روایتی مجرا کرنے والی رقاصاؤں اور جسم فروش طوائفوں کے درمیان تمیز تقریباً ختم ہو کر رہ گئی۔ جنس اور رقص آپس میں مل گئے۔ ہیرا منڈی پر جسم فروشی چھاپ لگ گئی۔ اس وقت کی طوائفیں نہ صرف خوبصورت ہوتی تھیں بلکہ رقص اور موسیقی اور شاعری میں بھی کمال رکھتی تھیں، اور خود کو منوانے کے لیے وہ اپنی یہ تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتی۔ جب پاکستان میں شدت پسندی بڑھی اور پاکستان نے اپنا تشخص ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پر بنانا شروع کیا، تو ان رقاصاؤں پر معاشرتی دباؤ کے ساتھ ساتھ مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پاکستان میں شراب پر 1977 میں پابندی کی لگ گئی۔ ضیاء الحق جیسے مذہبی پسند عناصر 1978 میں اقتدار میں آئے۔ اس کے بعد تفریح کے بہت سارے مواقع گناہ قرار دے دیے گئے اور آہستہ آہستہ ختم کر دیے گئے۔ پولیس اگر ان دنوں رقاصاؤں کی گلیوں میں گھومتے پھرتے دیکھتی تو وہ انہیں جرمانے کر دیا کرتی تھی۔ ان کے اوقات کار بھی محدود تر کر دیے گئے۔ ان کی وہ کھڑکیاں اور جھروکے جہاں سے موسیقی کے خوبصورت راگ ساری رات نیچے گلی میں گزرنے والوں کو محصور کیا کرتے تھے، وہ کھڑکیاں بند ہو گئیں اور انہیں موٹے پردوں سے ڈھک دیا گیا۔ یہ سب جرمانوں کا خوف تھا۔ 1990 کی دہائی تک پاکستان میں مذہبی شدت پسندی اپنا زور پکڑ چکی تھی اور انتہا پسند لوگ بآسانی ہیرا منڈی جا کر خواتین اور رقاصاؤں کو ڈراتے دھمکاتے تھے۔ اپنے 3 بھائیوں اور ان کی بیویوں اور اپنے بچوں کی واحد کفیل کرن نے بطور رقاصہ اس وقت کام شروع کیا جب پاکستان میں یہ مذہبی شدت پسندی بہت زیادہ پھیل چکی تھی۔ وہ نجی محفلوں میں ڈانس کر کے ایک مہینے میں تقریباً 70 سے 80 ہزار روپے کما لیتی ہیں۔ اگر ڈانس کے بعد وہ جسمانی تعلقات بھی قائم کریں تو یہ رقم اس سے دگنی ہو جاتی ہے۔
नाज़रीन, पुरानी दरबारी तहजीब नए पाकिस्तान के जदीद असूलों और नई रवायात से लगा नहीं रखती। बेटर स्काउट फील्ड के मुताबिक रकासाएं अब मंजर आम से गायब हो चुकी हैं और हीरा मंडी महज कहबा खाना का ठिकाना बन चुका है। क़याम पाकिस्तान के बाद हीरा मंडी की सकाफत को वक्तन फवक्तन बंद करने की कोशिश की गई। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में यहाँ एक ऑपरेशन भी किया गया जिसे वक्ती तौर पर अजमत फरोशी का धंधा मान पड़ गया, मगर अब एक हीरा मंडी में ही ऐसे मुख्तलिफ बाजारों का क़याम अमल में आ चुका है। हीरा मंडी का तैयार शुदा खुस्सा न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद किया जाता है। हीरा मंडी में हर किस्म के आलात मौसीकी भी तैयार होते हैं जिनका म्यार मुल्क के दीगर हिस्सों से हद दर्जे बेहतर है। ये भी बाहर के मुल्कों में भेजे जाते हैं। इंडिया की फिल्मों में तवाइफ के किरदार पर ड्रामे लिखे गए और फिल्में भी बनी। हीरा मंडी के एक मौसीकार गोगी बट के मुताबिक ये जगह अब वैसी नहीं रही जैसी कभी हुआ करती थी। दूसरे लफ्जों में जैसे जैसे वक्त बदला, अफसोस है कि लोगों में रवायती मुजरा करने वाली रकासाएं और तवाइफ के दरमियान तमीज़ तकरीबन ख़त्म होकर रह गई और इस तरह हीरा मंडी पर गलाजत की छाप लग गई। आज भी लोग जहाँ के शानदार ज़माने को याद करते हैं। लोग इज्जत क्या करते थे, उन्हें फनकार कहा जाता था, लेकिन गुज़श्ता एक अशरे में सब कुछ बदल गया। अब कोई उनकी इज्जत नहीं करता। एक तहकीक के मुताबिक हीरा मंडी की सकाफत को नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार उन लड़कियों को करार दिया जाता है जो इस पेशे में किसी खानदानी पस मंजर और तरबियत के बगैर दाखिल होती थी और उन्हें ये इल्म नहीं होता कि यहाँ आने वाले लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए। वो रक्स और इखलाकियात में तवाज़न बरकरार नहीं रख पाए। वजह टेक्नोलॉजी को करार दिया जाए जो उन लोगों में आते शऊर उसकी वजह है। जो भी है, हीरा मंडी की रक्स की रौनकों की जगह ट्रैफिक के शोर और बुलंदो बाला इमारतों ने ले ली। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने राय का इजहार करें। अपने होस्ट बिलाल अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।